نصرت کا باب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دین متین اور صراط مستقیم کی نصرت کرنا کس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا، اور دنیاوی عزت پر ان میں سے کوئی اتنا فخر نہیں کرتا تھا جتنا کہ وہ اس کی نصرت پر فخر کرتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے دین کی نصرت کی وجہ سے دنیاوی لذتوں کو چھوڑا، گویا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلنے کے لیے کیا۔ حضرات انصار کی نصرت دین کی ابتدا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ہر سال اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش فرماتے کہ وہ حضور کو اپنی قوم میں لے جا کر ٹھہرائیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیغام ان تک پہنچا سکیں اور انہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، لیکن عرب کا کوئی قبیلہ بھی آپ کی اس بات کو نہیں مانتا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ اپنے دین کو غالب فرما دیں، اپنے دین کی مدد فرما دیں اور اپنے وعدے کو پورا فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبیلہ انصار کے اس قبیلے کے پاس لے آئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن اپنے نبی کے لیے ہجرت کا مقام بنا دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور مکہ میں موسم حج میں اپنے آپ کو عرب کے ایک قبیلے پر پیش فرماتے، لیکن کوئی بھی آپ کی بات نہ مانتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انصار کے اس قبیلے کو حضور کی خدمت میں لے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور شرافت ان کے لیے مقرر فرما رکھی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ ہی ان کو اپنے نبی کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، ہم نے انصار سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ امیر ہوں گے اور تم لوگ وزیر، اگر میں اس سال کے آخر تک زندہ رہا تو میرا ہر گورنر انصاری ہی ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسم حج میں حضور اپنے آپ کو لوگوں پر پیش فرماتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے، کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمدان قبیلہ کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون سے قبیلے کے ہو؟ اس نے کہا ہمدان کا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری قوم کے پاس حفاظت کا انتظام ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اس آدمی کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ تو حضور سے ساتھ لے جانے کا اور ان کی حفاظت کا وعدہ کر لے اور قوم والے ان کے اس وعدے کو نہ مانیں، چنانچہ اس نے حضور کی خدمت میں آ کر کہا میں ابھی جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا اور اگلے سال آپ کے پاس آؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اور انصار کا وفد رجب میں آیا اور نصرت پر بیعت کے باب میں امام احمد کی روایت ہے، حضرت جابر کی حدیث گزر چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 10 سال اس طرح گزارے کہ آپ لوگوں کے پاس حج کے موقع پر ان کی قیامگاہوں میں عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے تھے اور ان سے فرماتے کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ چنانچہ آپ کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا جو آپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے، بلکہ آپ کی مخالفت اس حد تک پھیل گئی تھی کہ کوئی آدمی یمن یا مصر سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگتا تو اس کی قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس آ کر اسے کہتے کہ قریش کے نوجوان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اور آپ لوگوں کی قیامگاہوں کے درمیان میں سے گزرتے تو لوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یثرب سے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا۔ ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، پھر ہمارے آدمی ایک ایک کر کے حضور کے پاس جاتے رہے اور آپ پر ایمان لاتے رہے اور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے۔ وہاں سے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آتا تو اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے، حتیٰ کہ انصار کے ہر محلے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا، ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے کہ آپ یوں ہی لوگوں میں پھرتے رہیں اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھتکارا جاتا رہے اور آپ کو ڈرایا جاتا رہے۔ چنانچہ ہمارے 70 آدمی گئے اور موسم حج میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ سے شعیب عقبہ میں ملنا طے کیا، چنانچہ ہم وہاں ایک ایک دو آدمی ہو کر سب اکٹھے ہو گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ سے
کس چیز پر بیعت کریں؟ آگے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب حج کا زمانہ آیا تو انصار کے کچھ لوگ حج کے لیے گئے۔ چنانچہ بنو مازن بن نجار کے حضرت معاذ بن عفراء اور حضرت اسد بن زرارہ، اور بنو زریق کے حضرت رافع بن مالک اور حضرت ذکوان بن عبد القیس اور ابو عبد الاشہل کے ابو الہیثم بن تیہان، اور بنو عمرو بن عوف کے حضرت عویم بن سعدہ حج کے لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور شرافت سے نوازا ہے اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے آپ کی بات سنی تو سب خاموش ہو گئے اور ان کے دل آپ کی دعوت پر مطمئن ہو گئے، اور چونکہ انہوں نے اہل کتاب سے آپ کے اوصاف جمیلہ اور آپ کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے وہ سنتے ہی آپ کو پہچان گئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لیا، اور یہ حضرات خیر کے عام ہونے کا ذریعہ بنے۔ پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ہاں اوس اور خزرج میں قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو صحیح رخ پر لے آئے، یعنی ہم آپ کو اپنے ہاں لے جانا اور آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کی محنت کرنے کو تیار ہیں، اور جو آپ کی رائے ہے ہم بھی آپ کو اسی کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ابھی آپ اللہ کے بھروسے پر یہاں مکہ میں ٹھہرے رہیں، اور اتنے میں ہم قوم کے اور ان کو آپ کی بات بتائیں گے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیں گے۔ آج کل تو ہم ایک دوسرے سے دور ہیں اور ہماری آپس میں بعض بغض و عداوت ہے، اگر آج ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آپ میں صلح کرا دے اور ہمارا آپس میں جوڑ پیدا کر دے، کیونکہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آتے ہیں، اور ابھی ہماری آپس میں صلح نہ ہوئی تو ہم سب آپ پر جڑ نہیں سکیں گے اور ایک جماعت نہیں بن سکیں گے۔ ہم اگلے سال حج کے زمانے میں آپ سے ملنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضور کو ان کی وہ بات پسند آئی اور وہ حضرات اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور اپنی قوم کو چپے چپے دعوت دینے لگے، ان کو اللہ کے رسول کی خبر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ پیغام دے کر حضور کو بھیجا ہے، وہ قرآن سنا کر حضور نے جس کی دعوت دی ہے وہ سب اپنی قوم کو بتایا۔ ان حضرات کی محنت اور دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انصار کے ہر محلے میں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور مسلمان ہو چکے تھے۔ آگے ویسی حدیث ذکر کی ہے جیسی پیچھے گزر چکی ہے۔ حضرت معصب بن امیر کے دعوت دینے کی باب میں گزر چکی ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے انصار کی ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس کو دیکھا کہ وہ حضرت سرما بن قیس کے پاس ان اشعار کو سیکھنے کے لیے بار بار جاتے تھے۔ آپ نے قریش میں 10 سال سے زیادہ قیام فرمایا اور اس سارے عرصے میں آپ نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی موافقت کرنے والا دوست آپ کو مل جائے، اور آپ حج پر آنے والوں پر اپنے آپ کو پیش فرماتے تھے، لیکن نہ آپ کو ٹھکانہ دینے والا نظر آتا اور نہ اپنے یہاں آنے کی دعوت دینے والا۔ جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور طیبہ میں بڑے خوش اور راضی ہو گئے، اور آپ کو نہ کسی دور کے ظالم سے کسی چیز کو ظلمانے لینے کا خطرہ رہا اور نہ لوگوں سے بغاوت کا خطرہ رہا۔ تو ہم نے دشمنوں سے لڑائی کے وقت اور مہاجر مسلمانوں کی غم خواری کے وقت اپنی جان و مال کا بڑا حصہ خرچ کر دیا، اور حضور تمام لوگوں میں سے جس سے دشمنی رکھیں گے ہم بھی اس سے پکی دشمنی رکھیں گے، اور چاہے وہ آدمی ہمارا محبوب اور مواقف کیوں نہ ہو، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز معبود نہیں ہے، اور اللہ کی وہ کتاب ہی ہمیں صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ حضرات مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے اور حضرت سعد بن ربیع میں بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، اے میرے بھائی، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مال والا ہوں، تم دیکھ کر اپنی پسند کا میرا آدھا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو ان میں سے جون سی تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کر لینا۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا، تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے بازار کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے بازار میں جا کر خرید و فروخت شروع کر دی، جن میں ان کو نفع ہوا۔
चुनांचे वो कुछ पनीर और घी ले कर आए और कुछ अरसे वो यूं ही तजारत करते रहे। उसके बाद एक दिन आए तो उनके कपड़ों पर ज़फ़रान लगा हुआ था। हुज़ूर ने फरमाया, क्या बात है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने एक औरत से शादी की है। उस ज़माने में शादी के मौके पर ज़फ़रान लगाने का दस्तूर था। आपने फरमाया, तुमने उसको कितना महर दिया? उन्होंने कहा, एक गड्ढी के बराबर सोना। हुज़ूर ने फरमाया, वलीमा करो और चाहे एक ही बकरी हो। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मेरी तिजारत में बरकत का ये हाल था कि अगर मैं कोई पत्थर भी उठाता तो मुझे उससे सोना और चांदी हासिल होने की उम्मीद होती थी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुहाजिरीन जब मदीना आए तो शुरू में अंसारी का वारिस मुहाजिर होता था, उसके रिश्तेदार वारिस नहीं होते थे, और ये उस भाईचारे की वजह से था और जो हुज़ूर ने उनमें करवाया था। जब ये आयत नाज़िल हुई तो फिर मुहाजिरीन का मुवाख़ात के ज़रिए अंसारी का वारिस बनना मनसूख हो गया। इस रवायत में यही है कि हलीफ की मेरास इस आयत से मनसूख हुई, लेकिन अगली रवायत से मालूम होता है कि इस मेरास को मनसूख करने वाली आयत है। हाफिज़ बिन हजर कहते हैं कि ये रवायत ज़्यादा काबिल एतमाद है और ये भी एहतमाल है कि इस मेरास का मनसूख होना 2 दफ़ा में हुआ हो कि शुरू में तो भाईचारा वाला ही वारिस होता और वो रिश्तेदार वारिस ना होता था हो, लेकिन आखिर वाली आयत तो भाईचारे वाले के साथ रिश्तेदार भी वारिस होने लग गए। हज़रत इब्न अब्बास की रवायत का यही मतलब लिया जाएगा। फिर सूरह अहज़ाब की आयत के नाज़िल होने पर भाईचारे वाले का वारिस होना मनसूख हो गया और मेरास सिर्फ रिश्तेदारों के नाज़िल होने पर भाईचारे वाले के लिए सिर्फ ये रह गया कि अंसारी उसकी इयानत करेगा और उसको कुछ दिया करेगा। इस तरह तमाम अहादीस का मतलब अपनी अपनी जगह ठीक हो जाता है। हज़रत ताबीन की एक जमात बयान करती है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने मुहाजिरीन का आपस में भी भाईचारा कराया और मुहाजिरीन और अंसार का भी आपस में भाईचारा कराया और एक दूसरे की गमख़ुवारी करेंगे। चुनांचे वो एक दूसरे के वारिस बनते थे और ये 9 आदमी थे, कुछ मुहाजिरीन में से, कुछ अंसार में से, और बाद कहते थे कि ये 100 आदमी थे। और जब अब ये आयत नाज़िल हुई तो इस भाईचारे की वजह से उनके आपस में जो वरासत चल रही थी वो ख़त्म हो गई। अंसार का मुहाजिरीन के लिए माली एसार। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अंसार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारे खजूरों के बागात हमारे और हमारे मुहाजिर भाइयों के दरमियान तकसीम फरमा दे। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि इन बागात में मेहनत तो सारी तुम करो, हम मुहाजिरीन फल में तुम्हारे शरीक हो जाएंगे। अंसार ने कहा, समेअना व अताअना, यानी हमने आपकी बात दिल से सुनी और उसे हमने मान लिया, जैसे आप कहेंगे वैसा करेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, तुम्हारे मुहाजिर भाई अपने माल और औलाद छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं। अंसार ने कहा, हम अपने माल, ज़मीन और बागात अपने और मुहाजिर भाइयों में तकसीम कर लेते हैं। हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अलावा कुछ और भी तो हो सकता है। अंसार ने कहा, या रसूलल्लाह, वो क्या? हुज़ूर ने फरमाया, यह मुहाजिरीन खेती बाड़ी का काम नहीं जानते हैं, इसलिए खेती का काम तो सारा तुम करो और फल में तुम इनको शरीक कर लो। अंसार ने कहा, ठीक है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुहाजिरीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जिस कौम के पास हम लोग आए हैं हमने उन जैसी अच्छी कौम नहीं देखी है कि उनके पास थोड़ा सा माल भी हो तो बहुत उम्दा तरीके से हमदर्दी और गमख़ुवारी करते हैं, और अगर ज़्यादा माल हो तो खूब ज़्यादा खर्च करते हैं, और खेती बाड़ी और बागात को संभालने की मेहनत तो सारी वो खुद करते हैं, हमें मेहनत करने नहीं देते हैं, और फल में हमें वो अपना शरीक कर लेते हैं। हमें तो ये ख़तरा हो रहा है कि वो सारा सवाब ले जाएंगे। आपने फरमाया, नहीं, वो सारा सवाब नहीं ले जा सकते जब तक तुम उनकी तारीफ़ करते रहोगे, उनके लिए अल्लाह से दुआ करते रहोगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अंसार जब अपनी खजूरें दरख्तों से काट लेते तो अपनी खजूरों के 2 हिस्से बना लेते, जिनमें से एक दूसरे से कम होता, और दोनों में से जो हिस्सा कम होता उसके साथ खजूर की शाखें मिला देते ताकि ज़्यादा मालूम हो, और फिर मुहाजिर मुसलमानों से कहते कि उन दोनों हिस्सों में से जौन सा चाहे ले लो। तो जज्बा इसार की वजह से वो बगैर शाखों वाला हिस्सा ले लेते, जो देखने में कम नज़र आता लेकिन हकीकत में वो ज़्यादा होता। इस तरह अंसार को शाखों वाला हिस्सा मिल जाता जो देखने में ज़्यादा नज़र आता और हकीकत में कम होता था।
فتح خیبر تک ان حضرات کا آپس میں یہی انصار والا معاملہ رہا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو حضور نے انصار سے فرمایا، تمہارا اوپر جو ہماری نصرت کا حق تھا وہ تم نے پورا ادا کر دیا۔ اب اگر تم چاہو تو یوں کر لو کہ اپنا خیبر کا حصہ تم خوشی خوشی مہاجرین کو دے دو اور مدینہ کے باغات کے سارے پھل تم خود رکھ لیا کرو، اور مہاجرین کو اب ان میں سے کچھ نہ دیا کرو۔ یوں مدینہ کا سارا پھل تمہارا ہو جائے گا اور خیبر کا سارا پھل مہاجرین کا ہو جائے گا۔ انصار نے کہا، ہمیں منظور ہے، آپ نے ہمارے ذمے اپنے کئی کام لگائے تو ہماری یہ بات آپ نے اپنی ذمہ لی تھی، ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو جو کام آپ نے ہمارے ذمے لگائے تھے وہ ہم نے سارے کر دیے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضور نے فرمایا، وہ جنت تمہیں ضرور ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے انصار کو بلایا تاکہ ان کو بحرین کی زمین دے دیں، تو انصار نے کہا، ہم بحرین کی زمین تب لیں گے جب آپ اتنی ہی زمین ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ان کے بغیر نہیں لینا چاہتے تو پھر تو ہمیشہ صبر سے کام لینا، یہاں تک کہ تم قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کس طرح حضرات انصار نے جاہلیت کے تعلقات کو قربان کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، مسلطاً کچھ کہنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم کہہ سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ چند ساتھیوں کو لے کر کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے صدقہ کا مطالبہ کیا ہے اور مشکل اور دشوار کام ہمارے ذمہ لگا کر ہمیں دھکا دیا ہے۔ میں تمہارے پاس قرض لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا، ابھی تو وہ اور کام کر تمہارے ذمہ لگائے گا، اللہ کی قسم ایک نہ ایک دن تم اس سے ضرور اکتا جاؤ گے۔ حضرت محمد نے کہا، ابھی تو ہم ان کا اعتبار شروع کر چکے ہیں، اس لیے ابھی ہم ان کو جلدی چھوڑنا نہیں چاہتے، دیکھتے ہیں کہ آخر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق غلہ ادھار دے دو۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 3.5 سیر کا۔ کعب نے کہا، ہاں، میں ادھار دینے کو تیار ہوں، لیکن تم میرے پاس کوئی چیز رہنے دو۔ اور ان حضرات نے کہا، تم رہن میں کون سی چیز چاہتے ہو؟ اس نے کہا، تم اپنی عورتیں اب میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان حضرات نے کہا، تم تو عرب میں سب سے زیادہ حسین و جمیل آدمی ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے رہن رکھتے ہیں؟ اس نے کہا، اچھا، پھر اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان حضرات نے کہا، ہم اپنے بیٹے کیسے تمہارے پاس رہن رکھ دیں؟ پھر تو لوگ انہیں یہ طعنہ دیا کریں گے کہ یہ تو وہی ہیں جسے 1-2 وسق غلے کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا، یہ ہمارے لیے بڑی عار کی بات ہے۔ ہاں، ہم تمہارے پاس ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس سے ہتھیار لے کر رات کو آنے کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ کعب کے رضاعی بھائی حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت محمد رات کو کعب کے پاس آئے۔ کعب نے ان حضرات کو قلعے میں بلایا۔ یہ قلعے میں گئے اور وہ ان کے پاس اتر کر آنے لگا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، اس وقت تم باہر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ محمد بن مسلمہ اور میرے بھائی ابو نائلہ آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تو ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ تو میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضاعی بھائی ابو نائلہ ہیں۔ بہادر آدمی کو اگر رات کے وقت بھی مقابلے کے لیے بلایا جائے تو وہ رات کو بھی ضرور نکل آتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ 2-3 اور آدمی کو بھی داخل کر لیا اور ان سے کہا کہ میں اس کے بالوں کو پکڑ کر سونگھنے لگ جاؤں گا اور تمہیں بھی سونگھاؤں گا۔ جب تم دیکھو گے کہ میں نے اس کا سر اچھی طرح پکڑ لیا تو تم اس پر تلوار سے وار کر دینا۔ کعب موتیوں سے جڑی ہوئی ایک پٹی پہنی ہوئی نیچے اتر کر ان حضرات کے پاس آیا۔ اس سے عطر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا، آج جیسی عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو لگانے والی بڑی خوبصورت عورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کا سر سونگھ لوں؟
کعب نے کہا ضرور۔ چنانچہ حضرت محمد نے خود سونگھا اور اپنے ساتھیوں کو سونگھایا۔ پھر کعب سے کہا کیا دوبارہ اجازت ہے؟ اس نے کہا ضرور۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا تو ساتھیوں سے کہا پکڑو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ان حضرات نے حضور کی خدمت میں واپس آ کر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عروہ کی روایت میں یہ ہے کہ جب ان حضرات نے واقعہ سنایا تو حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ یہ حضرات جب بقیع غرقد مدینہ کے مشہور قبرستان کے قریب پہنچے تو زور سے اللہ اکبر کہا۔ حضور اس رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ نے ان کی تکبیر کی آواز سنی تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہا اور آپ سمجھ گئے کہ ان حضرات نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر یہ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہوں گے۔ ان حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ کا چہرہ مبارک بھی کامیاب ہوا۔ اور ان حضرات نے کعب کا سر آپ کے سامنے ڈال دیا۔ حضور نے اس کے قتل ہو جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عکرمہ کی مرسل روایت میں یہ ہے کہ اس قتل سے تمام یہودی خوفزدہ ہو گئے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کر کہا کہ ہمارا سردار دھوکے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور نے ان کو اس کی ناپاک حرکتیں یاد دلائیں کہ کیسے وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اور مسلمانوں کو اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ یہ یہودی سن کر وہ ڈر گئے اور کچھ نہ بولے۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضور نے فرمایا میری طرف سے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت محمد واپس چلے گئے اور کھانا پینا چھوڑ دیا، بس اتنا کھاتے پیتے تھے جس سے جان بچی رہے۔ یہ بات حضور کو بتائی گئی۔ آپ نے انہیں بلا کر فرمایا تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی ہے، پتہ نہیں میں اسے پورا کر سکوں گا، یعنی میں اس فکر میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری ذمہ تو محنت اور کوشش کرنا ہی ہے۔ ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس کی روایت میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ان حضرات کے ساتھ بقیع الغرقد تک پیدل تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے ان کو روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر چلو، اے اللہ ان کی اعانت فرما۔ ابو رافع سلام بن ابو الحقیق کا قتل۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پھیلنے اور تحقیق پانے کے لیے جن مفید صورتوں اور حالات کو وجود عطا فرمایا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کا حضور کی نصرت میں اور ان کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے ہر وقت ایسا مقابلہ لگا رہتا تھا جیسے کہ یہ دو پہلوانوں میں ہوا کرتا ہے۔ قبیلہ اوس والے جب کوئی ایسا کام کر لیتے جس سے حضور کے دین کو اور حضور والی محنت کو فائدہ ہوتا تو قبیلہ خزرج والے کہتے تم یہ کام کر کے حضور کے ہاں فضیلت میں ہم سے آگے نہیں نکل سکتے، اور جب تک ویسا ہی کام نہ کر لیتے وہ حضرات چین سے نہ بیٹھتے، اور جب قبیلہ خزرج والے کوئی ایسا کام کر لیتے تو قبیلہ اوس والے یہی بات کہتے۔ چنانچہ جب قبیلہ اوس کے ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے قتل کر دیا تو قبیلہ خزرج نے کہا اللہ کی قسم تم یہ کارنامہ کر کے فضیلت میں کبھی بھی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ کون سا آدمی حضور سے دشمنی رکھنے میں کعب بن اشرف جیسا ہے۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ خیبر کا ابن ابی الحقیق دشمنی میں کعب جیسا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اسے قتل کرنے کی حضور سے اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تو قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے 5 آدمی حضرت عبداللہ بن عتیق، حضرت مسعود بن سنان، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت ابو قتادہ، حضرت حارث بن ربیع اور حضرت خزائی بن اسود خیبر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق ان کا امیر بنایا اور انہیں کسی بچے یا عورت کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ وہ حضرات مدینہ سے روانہ ہوئے اور خیبر پہنچ کر وہ حضرات رات کے وقت ابن ابی الحقیق کے گھر گئے اور گھر کے ہر کمرے کو باہر سے بند کر دیا تاکہ کسی کمرے میں سے اندر والے باہر نہ آ سکے۔ ابن ابی الحقیق اپنے بالاخانے میں تھا جہاں تک جانے کے لیے کھجور سے بنی ہوئی ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی۔
چنانچہ یہ حضرات ان سیڑھی سے چڑھ کر اس کے دروازے پر پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو اس کی بیوی نکل کر باہر آئی اور کہنے لگی تم لوگ کون ہو؟ ان حضرات نے کہا مرگ کے لوگ ہیں اور گلے کی تلاش میں آئیں۔ اس نے کہا ابو رافع یہ ہے جس سے تم ملنا چاہتے ہو، اندر آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اندر چلے گئے تو ہم نے اندر سے کمرہ بند کر لیا تاکہ اس تک پہنچنے میں کوئی عائل ہی نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی شور مچا کر ہماری خبر کرنے لگی۔ ابو رافع اپنے بستر پر تھا، ہم تلوار لے کر اس پر تیزی سے جھپٹے۔ اللہ کی قسم رات کے اندھیرے میں ہمیں اس کا پتہ صرف اس کی سفیدی سے ہی چلا۔ ایسا سفید تھا جیسے کہ مصری سفید چادر پڑی ہوئی ہو۔ جب اس کی بیوی ہمارے بارے میں شور مچا کر بتانے لگی تو ہمارے ایک ساتھی نے قتل کرنے کے لیے اس پر تلوار اٹھا لی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس وجہ سے اس نے تلوار روک لی، اور حضور نے ہمیں منع نہ فرمایا ہوتا تو ہم رات ہی کو اس سے نمٹ جاتے۔ جب ہم لوگوں نے تلواروں سے اس پر حملہ کیا تو لیکن اس کا کام تمام نہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن انس نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر تلوار پر اپنا سارا وزن ڈال دیا، جس سے تلوار پار ہو گئی۔ ابو رافع بس بس ہی کہتا رہا۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے باہر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی نگاہ کمزور تھی، وہ سیڑھی سے گر گئے جس سے ان کے ہاتھ میں بری طرح موچ آ گئی۔ ہم انہیں وہاں سے اٹھا کر یہود کے چشموں سے بہنے والی ایک نہر کے پاس لائے اور اس میں داخل ہو گئے۔ ادھر وہ لوگ آگ جلا کر ہر طرف ہماری تلاش میں دوڑ پڑے۔ آخر نا امید ہو کر اس کے پاس واپس گئے اور اس کو سب نے گھیر لیا اور ان سب کے بیچ میں ان کی جان نکل ہی رہی تھی۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا دشمن مر گیا؟ ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ میں جا کر دیکھ آتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے اور عام لوگوں میں شامل ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر میں نے دیکھا ابو رافع کی بیوی اور بہت سے یہودی اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ اس کی بیوی کے ہاتھ میں چراغ ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور ان کو بتا رہی ہے کہ اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم آواز میں تو میں نے ابن عتیق کی سنی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا اور میں نے کہا ابن عتیق یہاں اس علاقے میں کہاں؟ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر کہا یہود کے معبود کی قسم یہ تو مر چکا ہے، میں نے اس سے زیادہ لذیذ بات کبھی نہیں سنی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا ساتھی ہمارے پاس واپس آیا تو اس نے ہمیں اس کی موت کی خبر دی۔ ہم اپنے ساتھی کو اٹھا کر چلے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دشمن کو قتل کر دینے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا اختلاف ہو گیا کہ کس نے قتل کیا۔ ہر ایک کہنے لگا اس نے قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تلواریں لاؤ۔ ہم اپنی تلواریں لائے۔ آپ انہیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن انیس کی تلوار کے بارے میں کہا اس نے قتل کیا ہے، کیونکہ میں اس میں کھانے کا اثر دیکھ رہا ہوں، یہ تلوار اس کے معدے میں سے گزری ہے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ حضور نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے انجان انصار کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عتیق کو ان کا امیر بنایا۔ ابو رافع رسول اللہ کو بہت اذیت پہنچاتا تھا اور آپ کے مخالفین کی مالی امداد کیا کرتا تھا، اور وہ سرزمین حجاز میں خیبر میں اپنے قلعے میں رہا کرتا تھا۔ یہ حضرات سورج ڈوبنے کے بعد خیبر کے قریب پہنچے۔ لوگ چراگاہوں میں سے اپنے جانور واپس لا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں بیٹھے رہو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی ایسی تدبیر کرتا ہوں جس میں قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں۔ چنانچہ یہ گئے اور دروازے کے قریب جا کر اپنا کپڑا اپنے اوپر ڈال کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کہ یہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوں۔ سب لوگ اندر جا چکے تھے تو ان کو دربان نے آواز دے کر کہا اے اللہ کے بندے، اگر تمہیں اندر آنا ہے تو آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ میں اندر داخل ہو کر چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کر کے چابیاں کیل پر لگا دی۔ میں نے کھڑے ہو کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول لیا۔ ابو رافع کے پاس رات کو قصے کہانیاں ہوا کرتی تھیں اور وہ اپنے بالاخانے میں تھا۔ جب قصے کہانیاں سنانے والے لوگ اس کے پاس سے چلے گئے تو میں نے بالاخانے پر چڑھنا شروع کیا۔ جب بھی میں دروازہ کھولتا تو میں اندر سے اسے بند کر لیتا اور میں نے کہا اگر لوگوں کو میرا پتہ چل بھی گیا تو میں ان کے آنے سے پہلے اسے قتل کر لوں گا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اندھیرے کمرے میں اپنے اہل و عیال میں تھا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کمرے میں کس جگہ پر ہے، اس لیے میں نے اسے آواز دی اے ابو رافع۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں آواز کی طرف بڑھا اور میں نے اس تلوار کا ایک وار کیا، لیکن چونکہ میں گھبرایا ہوا تھا اس وجہ سے اس کا کام تمام نہ کر سکا اور اس نے شور مچایا تو میں کمرے سے باہر نکل کر تھوڑی ہی دیر کھڑا رہا۔ پھر میں اندر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا اے ابو رافع یہ شور کیسا تھا؟ اس نے کہا تیری ماں کا ناس ہو، کمرے میں کوئی آدمی ہے۔
جس نے مجھے اپنی تلوار ماری تھی۔ یہ سن کر میں نے اس کو زور سے تلوار ماری، جس سے وہ زخمی تو ہو گیا لیکن مرا نہیں۔ میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر اس زور سے اسے دبایا کہ اس کی کمر تک پہنچ گئی۔ تب میں سمجھا کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر میں ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس چلا، یہاں تک کہ میں ابو رافع کی سیڑھی تک پہنچ گیا۔ اور میں سیڑھی سے نیچے اترنے لگا تو ایک جگہ پہنچ کر میں سمجھا کہ سیڑھی ختم ہو گئی اور میں زمین تک پہنچ گیا ہوں۔ اس خیال سے میں نے قدم آگے بڑھایا تو میں چاندنی رات میں گر گیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی، جسے میں نے پگڑی سے باندھا اور میں چل دیا، یہاں تک کہ دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دل میں کہا، آج رات میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میں نے اسے قتل کر دیا یا نہیں۔ صبح جب مر کر بولا تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر یہ اعلان کیا کہ اہل حجاز کا تاجر ابو رافع مر گیا ہے۔ تو میں وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے کہا، اب جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ہم وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اور میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دیا۔ آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ دست مبارک پھیرتے ہی میرا پاؤں ایک دم ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت حضور منبر پر تشریف فرما تھے۔ اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ ان حضرات نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ بھی کامیاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کر رہے ہو؟ ان حضرات نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، ذرا مجھے تلوار دو۔ آپ نے تلوار کو لے کر اسے سونتا اور آپ نے فرمایا، ہاں، اس تلوار کی دھار پر اس کے کھانے کا اثر ہے۔ ابن شیبہ یہودی کا قتل۔ حضرت معیطہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس یہودی پر تم قابو پا لو قتل کر لو۔ چنانچہ ابن شیبہ ایک یہودی تاجر تھا جس کا مسلمانوں سے میل جول تھا اور اس کے تجارتی تعلقات تھے۔ حضرت محسا نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ان کے بڑے بھائی حضرت حویصہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جب حویصہ ابن شیبہ کو قتل کرنے کی وجہ سے حضرت محسا کو مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ اللہ کی قسم تیرے پیٹ کی بہت سی چربی اس کے مال سے بنی ہے۔ حضرت محسا کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا اللہ کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دیتے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ اللہ کی قسم، اسی بات سے حضرت حویصہ کے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ بھائی کی اس بات کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ حضرت حویصہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر محمد علیہ السلام تمہیں میرے قتل کا حکم دے دیں تو کیا تم مجھے ضرور قتل کر دو گے؟ حضرت محسا نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم۔ تو حضرت حویصہ نے کہا، اللہ کی قسم، جس دین نے تجھ کو یہاں تک پہنچا دی ہے اور وہ تو عجیب دین ہے۔ ابن اسحاق نے بھی اس حدیث جیسی حدیث بیان کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت محسا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، مجھے اس ابن شیبہ کے قتل کرنے کا اس بات نے حکم دیے، اگر وہ مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دوں۔ چنانچہ حضرت حویصہ آخر میں مسلمان ہو گئے۔ غزوہ بنی قینقاع اور غزوہ بنو نذیر اور غزوہ بنو قریظہ اور ان غزوات میں انصار کے کارنامے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قریش کو شکست دی تو آپ نے بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا، یہود، تم اس سے پہلے اسلام لے آؤ کہ تمہیں ایسی شکست اٹھانی پڑے جیسی قریش کو جنگ بدر کے دن اٹھانی پڑی۔ یہودیوں نے کہا، قریش لڑنا نہیں جانتے تھے، اگر آپ ہم سے جنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم بہادر اور جنگجو مرد ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا برا ٹھکانہ ہے ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا، اور ایک فوج ہے، ایک لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے سے چند دور سری آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا، اے محمد،
قریش کے چند تجربہ کار لڑائی سے ناواقف لوگوں کو قتل کر کے آپ دوکھن میں نہ رہیں۔ اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے زبردست اور بہادر لوگ ہیں، اور آپ کو ہم جیسوں سے کبھی پالا نہیں پڑا۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں کفار کو شکست ہوئی تو مسلمانوں نے اپنے یہودی دوستوں سے کہا، اسلام لے آؤ، کہیں اللہ تعالیٰ تم پر بدر جیسا دن نہ لے آئے۔ مالک بن سیف یہودی نے کہا، قریش کی ایک لڑائی سے ناواقف جماعت کو شکست دے کر کیا تم دھوکے میں پڑ گئے ہو؟ اگر ہم نے تمہارے خلاف اپنی ساری طاقت لگانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو تمہارے اندر ہم سے لڑنے کی کچھ طاقت نہیں رہے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ یہودی دوست ایسے ہیں جو بڑے طاقتور اور بہت زیادہ ہتھیار والے اور بڑی شان و شوکت والے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہودیوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اختیار کرتا ہوں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے سوا میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے کہا، میں تو یہودیوں کی دوستی نہیں چھوڑ سکتا، مجھے تو ان کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو فرمایا، اے ابو الحباب، یہ عبداللہ بن ابی کی کنیت ہے، تم نے عبادہ بن صامت کی ضد میں آ کر یہودیوں کی دوستی اختیار کی ہے، وہ تمہیں مبارک ہو، عبادہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، مجھے یہ صورتحال منظور ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، مت بناؤ یہود اور انصاری کو دوست سے لے کر اللہ تجھ کو بچا کر لے گا اور لوگوں سے تک۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بنو قینقاع نے حضور سے لڑائی شروع کی تو عبداللہ بن ابی منافق نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ بنو عوف کے حضرت عبادہ بن صامت بھی عبداللہ بن ابی کی طرح بنو قینقاع کے خلیف تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بنو قینقاع کی دوستی اور معاہدے کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اختیار کرنے کا اظہار کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بناتا ہوں اور ان کفار کے معاہدے اور دوستی پر برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چنانچہ عبادہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں سورہ مائدہ کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، اے ایمان والو، مت بناؤ یہود اور انصاری کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے سے لے کر، اور جو کوئی دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے۔ بنو نذیر کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے کفار قریش نے عبداللہ بن ابی وغیرہ بتوں کو پوجنے والوں کے نام خط لکھا، جس میں کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ٹھہرانے پر اپنی دھمکی دی اور انہیں یہ ڈرایا کہ وہ تمام عربوں کو لے کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ اس پر ابن ابی اور ان کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ جیسا فریب تمہیں قریش نے دیا ہے ایسا کسی نے تمہیں نہیں دیا ہوگا۔ وہ تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں تمہارے بھائی اور بیٹے بھی ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ پھر سب بکھر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں نے یہود کو خط لکھا کہ تم تو ہتھیار اور قلعوں والے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو قتل کر دو، اور اس میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنانچہ اس پر بنو نذیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضور کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں، ہمارے 3 علماء آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے، اگر یہ تینوں آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ کا اتباع کر لیں گے۔ چنانچہ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ان تینوں یہودیوں نے اپنی چادروں میں خنجر چھپا لیے کہ بات کرتے کرتے ایک دم حضور پر حملہ کر دیں گے۔ بنو نذیر کی ایک عورت کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا اور انصار میں شامل تھا۔ اس عورت نے اپنے اس بھائی کا پیغام بھیج کر بنو نذیر کو اس چال سے باخبر کر دیا۔ اس کے بھائی نے حضور کے ہاں پہنچنے سے پہلے یہ ساری بات آپ کو بتا دی۔ آپ راستے سے ہی واپس آ گئے اور صبح ہی لشکر کے دستے لے کر ان کا اسی دن محاصرہ کر لیا، اور اگلے دن صبح کو بنو قریظہ جا کر
محاصرہ کر لیا، لیکن انہوں نے حضور سے معاہدہ کر لیا۔ ان سے فارغ ہو کر حضور پر پھر بنو نذیر کے پاس واپس آئے۔ معاہدے پر آمادہ نہ ہوئے تو حضور نے ان سے جنگ کی۔ آخر انہوں نے جلاوطنی پر حضور سے صلح کر لی اور یہ بات بھی طے پائی کہ ہتھیار کے علاوہ جتنا سامان وہ اپنے اونٹوں پر لاد سکتے ہیں وہ سارا لے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہر چیز لادنی شروع کی، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے دروازے بھی لاد لیے۔ چنانچہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو ویران کر رہے تھے، ان کو گرا رہے تھے اور جو لکڑی پسند آ رہی تھی اسے لاد رہے تھے۔ یہ ملک شام میں عذرات مقام پر جا بسیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ مسلسل جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ گئے۔ حضور کی تمام باتیں انہوں نے مان لی اور حضور نے ان سے اس بات پر صلح کی کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنے علاقے اور وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں عذرات مقام پر جا بسیں گے، اور آپ نے ان میں سے ہر 3 آدمیوں کو ایک اونٹ اور ایک مشکیزہ لے جانے کی اجازت دی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضور نے بنو نذیر کی طرف بھیجا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ بنو نذیر کو جلاوطنی کے لیے 3 دن کی مہلت بتا دیں۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے پاس حضرت محمد بن مسلمہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم میرے شہر میں سے نکل جاؤ، اور جب تم نے میرے ساتھ غداری کا ارادہ کر لیا تو اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، اور میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے 10 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ بنو قریظہ کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں باہر نکلی اور میں لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی کہ اتنے میں نے اپنے پیچھے زمین پر پیروں کی چاپ سنی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھتیجے حضرت حارث بن اوس چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سعد نے ڈھال اٹھا رکھی تھی، میں زمین پر بیٹھ گئی۔ چنانچہ حضرت سعد گزرے اور انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی۔ قد کے لمبے ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کا کچھ حصہ اس زرے میں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ مجھے خطرہ ہوا کہ ان کے جسم کے کھلے ہوئے حصے پر دشمن وار نہ کر دیں۔ حضرت سعد بھاری بھرکم اور بڑے قدور انسان تھے۔ وہ یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے: تو ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاتا کہ عمل نامی آدمی بھی لڑائی میں پہنچ جائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو وہ کتنی حسین معلوم ہوتی ہے۔ پھر میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں داخل ہوئی، وہاں دیکھا تو چند مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، اور ان میں ایک مسلمان خود پہنے ہوئے بھی تھے۔ اور میں دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا: تم کیوں آئی ہو؟ اللہ کی قسم تم بڑی جرأت والی ہو، تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے یا شکست ہو جائے یا بغڈٹ مر جائے؟ مجھے اس جنگ کے دوران گھر میں رہنا چاہیے تھا اور باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر مجھے ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرا دل چاہنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چلی جاؤں۔ اتنے میں خود والے آدمی نے اپنا خود سر سے اٹھایا اور تو وہ حضرت طلحہ بن عبداللہ تھے۔ انہوں نے کہا: اے عمر، تمہارا بھلا ہو، آج تم نے حد کر دی، اس بیچاری کو بہت کچھ کہہ ڈالا۔ ہم لوگ شکست کھا کر یا بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کہاں جا سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے جس کا اندیشہ تھا وہی ہوا۔ قریش کی ابن الارقہ نامی ایک آدمی نے حضرت سعد کو تیر مارا اور کہا: لے، میرا تیرا اور میں ابن ارقہ ہوں۔ چنانچہ اس کا ایک تیر رگ بازو پر آ کر لگا جس سے وہ رگ کٹ گئی۔ حضرت سعد نے اللہ سے دعا کی کہ جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے انجام کے بارے میں ٹھنڈی نہ ہو جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ بنو قریظہ حضرت سعد کے جاہلیت میں دوست اور حلیف تھے، چنانچہ ان کی دعا کی وجہ سے ان کے زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر زوردار آندھی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئی کہ مسلمانوں کو لڑنا نہ پڑا، اور اللہ تعالیٰ بڑے قوت اور غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے قوی اور غالب ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی تہامہ اور عنیہ بن بدر اور اس کے ساتھی چلے گئے، اور بنو قریظہ واپس آ کر اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے، اور آپ کے حکم دینے پر حضرت سعد کے لیے مسجد میں چمڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے دانت غبار
آلود تھے۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ نہیں، اللہ کی قسم، فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ آپ بنو قریظہ کی طرف چلیں اور ان سے لڑیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہتھیار پہن لیے اور لوگوں میں کوچ کا اعلان کروا دیا کہ چلو۔ بنو غنم مسجد کے پڑوسی تھے، ان کے ارد گرد رہتے تھے، اور آپ ان کے پاس سے گزرے تو ان سے پوچھا، ابھی تمہارے پاس سے کون گزر کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کر گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ حضرت دحیہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی داڑھی اور عمر اور چہرہ سب کچھ حضرت دحیہ کلبی جیسا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر بنو قریظہ کا 25 دن محاصرہ کیا۔ کیا شدید محاصرے کی وجہ سے جب بنو قریظہ تنگ آ گئے تو ان کی مصیبت اور پریشانی بہت زیادہ ہو گئی، تو ان سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قبول کر لو، اور انہوں نے ابو لبابہ بن عبد منذر سے مشورہ کیا۔ ابو لبابہ نے انہیں اشارے سے بتا دیا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ آخر بنو قریظہ نے کہا، ہمیں اپنے بارے میں سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو، اچھا ہے، تم سعد بن معاذ کے فیصلے کو مان لو۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ کو ایک گدھے پر سوار کر لایا گیا، جس پر کھجور کی چھال کا پالان رکھا ہوا تھا۔ راستے میں ان کی قوم نے ان کو ہر طرح سے گھیرا ہوا تھا، اور سب ان سے بنو قریظہ کی سفارش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے حلیف اور دوست ہیں اور مصیبت میں کام آنے والے ہیں، اور انہیں تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ حضرت سعد سب کی سنتے رہے اور خاموش رہے، اور انہوں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب بنو قریظہ کے محلے کے قریب پہنچے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کہا کہ میرے لیے اب اس بات کا وقت آ چکا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سعد نے بیان کیا کہ جب حضرت سعد سامنے سے ظاہر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر اپنے سردار کو احتیاط سے سواری سے اتارو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار تو اللہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، انہیں اتارو۔ چنانچہ صحابہ نے ان کو اتارا۔ حضور نے یہ سارا اہتمام ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے کروایا۔ آپ نے فرمایا، بنو قریظہ کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دو۔ حضرت سعد نے فرمایا، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی غداری کی ہے، اس لیے ان میں جو مرد لڑائی کے قابل ہے اسے قتل کر دیا جائے، اور ان کے بچوں کو قید کر لیا جائے، اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول والا فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت سعد نے دعا مانگی، اے اللہ، اگر تو نے اپنے نبی کے لیے قریش سے کوئی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھے اس میں شرکت کے لیے باقی رکھ، اور اگر تو نے اپنے نبی اور قریش کے درمیان لڑائی کا سلسلہ ختم کر دیا تو مجھے اٹھا لے۔ یہ دعا کرتی ان کے زخم سے پھر خون بہنے لگا، حالانکہ یہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ کان کی بالی کی طرح چھوٹا سا نشان نظر آتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو خیمہ لگا کر دیا تھا اور اس میں واپس آ گئے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس موجود تھے، اور یہ سب رو رہے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے اجزے میں حجرے میں تھی، اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے رونے کی آوازوں کو الگ الگ پہچان رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپس میں بڑے نرم دل تھے، جیسے کہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت عکرمہ نے عرض کیا، اے اماں جان، غم کے ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں آتے تھے، لیکن جب کسی کے بارے میں بڑا غم ہوتا تو آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ اکثر تو یہی حالت ہوتی تھی کہ لیکن کبھی بھی آنسو آ جاتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے اور آپ کے صحابہ بھی روئے، حالانکہ آپ کی عام عادت یہ تھی کہ جب آپ کو بہت زیادہ رنج ہوتا تو اپنی داڑھی کو پکڑ لیا کرتے تھے، اور میں اس وقت اپنے والد کے رونے کی آواز کو اور حضرت عمر کے رونے کی آواز کو الگ الگ پہچان رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب حضرت سعد بن معاذ کے جنازے سے واپس تشریف لائے تو آپ کے آنسو آپ کی داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ حضرات انصار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی عزت پر فخر کرنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ اوس اور خزرج کی ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ اوس نے کہا، ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی موت کی وجہ سے عرش بھی ہل گیا تھا، اور وہ حضرت سعد بن معاذ ہیں، اور ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی لاش کی حفاظت شہد کی مکھیوں کے غول نے کی تھی، اور وہ حضرت عاصم بن ثابت بن ابی فلق ہیں، اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کی اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دی گئی ہے، اور وہ حضرت حذیمہ بن ثابت ہیں۔ اس پر قبیلہ خزرج نے کہا کہ ہم میں سے 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے حضور کے زمانے میں مکمل قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، جو ان کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہ ہو سکی، اور وہ 4 حضرات یہ ہیں: حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن حبل اور حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرات انصار کا دنیاوی لذتوں اور فانی سامان سے صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہونا۔ حضرت عبداللہ بن رباح فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں چند وفود حضرت معاویہ کی خدمت میں آئے، اور ان وفود میں بھی تھا اور حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے ہماری بہت دعوتیں کی۔ ہاشم راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں اپنی خیمگاہ پر بہت زیادہ بلایا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے دل میں کہا، کیا میں کھانا تیار کر کے ان سب کو اپنی پناہ خیمگاہ کی دعوت نہ دوں؟ چنانچہ میں نے کھانا تیار کروایا۔ عشاء میں حضرت ابو ہریرہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، آج رات کھانے کی دعوت میرے ہاں ہے۔ انہوں نے کہا، کیا آج تم مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں نے سب کو اپنے ہاں بلایا، وہ سب میرے ہاں آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، جماعت انصار، کیا میں تمہیں تمہارا ہی قصہ نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے فتح مکہ کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ حضور کے لشکر کے ایک حصے پر حضرت زبیر کو اور دوسرے حصے پر حضرت خالد کو امیر بنا کر بھیجا، اور غیر مسلمانوں پر حضرت عبیدہ کو مقرر فرمایا۔ یہ حضرات وادی کے بیچ والے حصے سے گئے اور حضور اپنے لشکر میں تھے۔ قریش نے مختلف قبائل کے آدمی اکٹھے کر رکھے تھے، اور انہوں نے کہا، ہم ان کو آگے رکھیں گے، اور ان کو کچھ غلبہ مل گیا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اگر وہ شکست کھا گئے تو حضور ہم سے جو مطالبہ کریں گے اسے پورا کر دیں گے۔ حضور نے نظر اٹھائی تو میں آپ کو نظر آیا، اور آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ میرے لیے انصار کو بلا لاؤ۔ لیکن ان کے ساتھ کوئی اور غیر انصاری نہ آئے۔ میں نے سب کو بلایا، وہ سب آ گئے اور حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم قریش کے مختلف قبیلوں کے رلے ملے اور ان کے تابعدار لوگوں دیکھ رہے ہو؟ پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر کہا، ان سب کو اچھی طرح سے کھیتی کی طرح کاٹ ڈالو اور صفا پہاڑی پر مجھ سے ملو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم چلے، اور قریش کے ان مختلف قبائل کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ان لوگوں میں سے جتنے چاہے ان کو قتل کر لے، ان میں سے کوئی بھی ہماری طرف کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ، آج تو قریش کی جماعت فنا ہو جائے گی، آج کے بعد قریش باقی نہیں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، اور ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ فتح مکہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا استعلام فرمایا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جسے آپ نے کنارے سے پکڑ رکھا تھا۔ طواف کرتے ہوئے آپ کا گزر ایک بت کے پاس سے ہوا جو بیت اللہ کے پہلو میں رکھا ہوا تھا، جس کی کفار مکہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اس کی آنکھ میں کمان مارتے ہوئے فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے والی چیز۔ پھر آپ صفا پہاڑی پر تشریف لائے، اس جگہ تک چڑھے جہاں تک بیت اللہ نظر آنے لگا۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر ذکر دعا میں مشغول رہے، اور انصار اس وقت نیچے کھڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان حضرات پر تو اپنی بستی کی محبت اور اپنے خاندان کی شفقت غالب آ گئی ہے، تبھی تو ان اہل مکہ کے ہزاروں اذا رسانیوں کے باوجود انہیں قتل نہیں کیا، شاید اب مدینہ چھوڑ کر یہ مکہ آ کر رہنے لگ جائیں گے۔
اتنے میں آپ پر وحی اترنے لگی۔ آپ پر وحی کا اترنا ہم سے پوشیدہ نہیں رہا کرتا تھا، اور جب وحی اترنے لگتی تھی تو ختم ہونے تک ہم میں سے کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب وحی کا اترنا ختم ہو گیا تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے جماعت انصار، کیا تم نے یہ کہا ہے کہ ان حضرات پر اپنی بستی کی محبت اور اپنے خاندان کی شفقت غالب آ گئی ہے؟ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر میرا کیا نام رکھا جائے گا؟ بے شک میں تو اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہوں، میں تو وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے، اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ میں نے اللہ کی نسبت پر تمہاری طرف ہجرت کی اور اب زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا اور تمہارے ہاں ہی مروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس پر انصار خوشی سے روتی ہوئی آپ کی طرف لپکے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، ہم نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے ہی رہیں، ہمیں چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے جائیں۔ ہم نے تو یہ بات محض اللہ اور رسول کی انتہائی محبت کی وجہ سے کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول تمہیں سچا سمجھتے ہیں اور تم لوگوں کا عذر قبول کرتے ہیں، اور تم نے غایت محبت کی وجہ سے یہ کہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن حوازن اور غطفان وغیرہ قبائل کفار اپنے جانور اور بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جو لوگ میدان جنگ میں جمع رہنے اور نہ بھاگنے کا پختہ عزم کر کے آتے وہ اپنا سب کچھ اپنے ساتھ لے کر میدان جنگ میں اترتے کہ مر جائیں لیکن واپس نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 مسلمان بھی تھے اور مکہ کے وہ لوگ بھی تھے جن کو آپ نے عام معافی دے دی تھی، اور باوجود ان پر قابو پا لینے کے انہیں قتل نہیں کیا تھا، جنہیں طلقہ یعنی آزاد کردہ لوگ کہا جاتا تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ سب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہ گئے، اور دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے جہاں آپ تھے وہاں اس وقت آپ اکیلے رہ گئے تھے۔ تو پھر آپ نے اس دن دو آوازیں الگ الگ لگائیں۔ پہلے آپ نے دائیں طرف متوجہ ہو کر آواز دی، اے جماعت انصار، تو انصار نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، آپ خوش رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بائیں طرف متوجہ ہو کر آپ نے آواز دی، اے جماعت انصار، تو انصار نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، آپ خوش رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یا پھر بائیں طرف متوجہ ہو کر آپ نے آواز دی، اے جماعت انصار، تو انصار نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، آپ خوش رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سفید خچر پر سوار تھے۔ آپ نے اس سے نیچے اتر کر فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر مشرکین کو شکست ہو گئی، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، جس سے آپ نے مہاجرین اور طلقہ نومسلم آزاد کردہ اہل مکہ میں تقسیم کر دیا، اور اس میں سے انصار کو کچھ نہ دیا۔ اس پر انصار کے بعض افراد نے کہا، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، اور جب مال غنیمت کا تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ دوسروں کو دے دیا جاتا ہے۔ کسی طرح یہ بات حضور تک پہنچ گئی تو آپ نے ان کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور ان سے فرمایا، اے جماعت انصار، وہ کیا بات ہے جو مجھ تک پہنچی ہے؟ سب خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا کو لے جائیں اور تم لوگ اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ انصار نے کہا، ہم بالکل راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار والی گھاٹی میں چلوں گا۔ شام راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، کیا آپ اس موقع پر وہاں موجود تھے؟ تو انہوں نے کہا، میں وہاں سے کہاں غائب ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو سعد خدری فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ حنین میں بہت سا مال غنیمت ملا تو آپ نے یہ سب مال غنیمت قریش اور عرب کے نومسلم مؤلفۃ القلوب اور افراد میں تقسیم کر دیا، انصار کو اس میں کچھ نہ ملا۔ تو انصار کو یہ بات محسوس ہوئی، یہاں تک کہ ان میں سے بعض افراد کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہ کی قسم، حضور تو اپنی قوم سے جا ملے اور اب یہی مکہ میں ٹھہر جائیں گے اور مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے حضور کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ انصار اپنے جی میں آپ کے بارے میں کچھ پا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ انہوں نے کہا، وہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ آپ نے سارا مال غنیمت اپنی قوم میں اور باقی عرب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔
اور انصار کو اس میں سے کچھ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا اے سعد تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں، جو ان کا خیال ہے وہی میرا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کو میرے لیے اس احاطے میں جمع کر لو، جب سب جمع ہو گئے جائیں تو مجھے خبر کر دینا۔ سعد نے باہر انصار میں اعلان کر دیا، وہ سب کو اس احاطے میں جمع کر لیا۔ کچھ مہاجرین آئے تو ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی، اور کچھ اور آئے تو ان کو بھی حضرت سعد نے حابس کر دیا۔ جب سارے انصار جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جہاں جمع کرنے کا حکم دیا تھا قبیلہ انصار وہاں جمع ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے جماعت انصار، کیا یہ بات نہیں ہے کہ میں جب تمہارے پاس گیا تھا تو تم سب گمراہ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی، اور تم سب فقیر تھے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ انصار نے کہا جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا اے جماعت انصار، تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہم کیا کہیں اور ہم کیا جواب دیں، سارا احسان تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو، اس کہنے میں تم سچے ہوگے اور سچے ماننے جاؤ گے، یعنی اللہ اور رسول بھی تمہیں سچا سمجھے گی۔ اور آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے نکالا ہوا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ فقیر تھے، ہم نے آپ سے مالی ہمدردی کی اور آپ خوفزدہ تھے، ہم نے آپ کو امن دیا اور آپ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی نصرت کی۔ اس پر انصار نے کہا یہ سارا احسان اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر آپ نے کہا تم گھاس پھوس کی طرح جلد ختم ہو جانے والی اس دنیا کی وجہ سے اپنے دلوں میں کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، تو میں نے مال غنیمت دے کر ان لوگوں کی تالیف قلب کی ہے جو ابھی مسلمان ہوئی ہیں، ان میں میں نے تمہیں اس نعمت اسلام کے حوالے کی ہے جو اللہ نے تمہیں قسمت میں لکھی ہے۔ تو مال غنیمت کے نہ ملنے کے باوجود نعمت اسلام پر اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو گیا ہے۔ جماعت انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر ہمارے اپنے گھروں کو جائیں اور تم لوگ اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر لوگ ایک گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ اگر ہجرت کو فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں ان کا ایک آدمی ہوتا ہے۔ اور اے انصار پر، اللہ کے بیٹوں پر، انصار کے بیٹوں کے بیٹیوں پر رحم فرما۔ یہ سن کر تمام انصار رونے لگ گئے اور اتنا روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں، اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اللہ کے رسول کی تقسیم مال پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ واپس اپنی قیامگاہ پر تشریف لے گئے، اور حضرات انصار بھی۔ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نے غزوہ حنین میں ہوازن کے مال غنیمت کو بطور احسان قریش وغیرہ نامسلم لوگوں میں تقسیم فرما دیا، تو اس پر انصار ناراض ہو گئے۔ جب حضور نے یہ خبر سنی تو آپ ان کی قیامگاہوں میں ان کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا یہاں جو بھی انصار میں سے ہے وہ حضور کی قیامگاہ پر چلا جائے۔ چنانچہ وہ سب وہاں چلے گئے تو حضور ان کے پاس تشریف لائے اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا اے جماعت انصار، میں نے یہ مال غنیمت تمہیں نہیں دیا بلکہ تالیف قلب کی وجہ سے کچھ نامسلم لوگوں کو دے دیا، تاکہ وہ آئندہ جہاد میں میرے ساتھ شریک ہوا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کو پورے طور پر داخل فرما دے۔ تم لوگوں نے اس بارے میں کچھ بات کہی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اے جماعت انصار، کیا اللہ نے تم پر یہ احسان نہیں کیا کہ تم کو نعمت ایمان عطا فرمائی اور خصوصی اکرام سے نوازا اور تمہارے بہترین اور بہت خوبصورت نام رکھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے انصار اور مددگار؟ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور تم دوسری وادی میں چلو تو میں تمہاری وادی میں چلوں گا۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور جانور اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ جب انصار نے حضور کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اس تقسیم پر ہم بالکل راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جو کہا ہے اس کے جواب میں تم بھی کچھ کہو۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں اندھیرے میں پایا، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں روشنی کی طرف نکالا،
اور آپ نے ہمیں آگ کے گڑھے کے کنارے پر پایا۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی۔ ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور جواب میں کہتے تو بھی میں کہتا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اگر تم یہ کہتے کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، تو لوگوں نے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور جواب دیتے تو بھی کہتا تم نے ٹھیک کہا۔ اگر تم یہ کہتے کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، تو لوگوں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے نکالا ہوا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہ دیا اور لوگوں نے آپ کو جھٹلا رکھا تھا۔ ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ بے یار و مددگار تھے۔ ہم نے آپ کی نصرت کی اور آپ کی جس دعوت کو لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا، ہم نے اسے قبول کیا۔ اگر تم یہ باتیں جواب میں کہتے تو ٹھیک کہتے ہیں۔ انصار نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے اور اس کے رسول کا ہم پر اور دوسروں پر فضل و احسان ہے۔ یہ کہہ کر انصار رو پڑے اور بہت زیادہ روئے اور ان کے ساتھ حضور بھی رونے لگے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اپنے رسول کو اپنا مال و حوازن بطور غنیمت عطا فرمائے تو آپ کچھ لوگوں کو 100 اونٹ دینے لگے اور انصار کے کچھ لوگوں نے کہا، اللہ اور رسول اللہ کی مغفرت فرمائے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ حوازن کا خون ابھی بھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے۔ جہاد میں جان تو ساری ہم نے لگائی اور دے رہے ہیں اور دوسروں کو۔ کسی طرح سے یہ بات حضور کو معلوم ہو گئی۔ آپ نے آدمی بھیج کر انصار کو چمڑے کے ایک خیمے میں جمع کیا اور آپ نے دوسروں کو ان کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، وہ کیا بات ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے؟ تو سمجھدار انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے بڑوں نے کچھ نہیں کہا، البتہ ہمارے چند نوعمر لوگوں نے کہا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا یعنی قریش کا خون ابھی بھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابھی جو لوگ کفر سے اسلام میں آئے ہیں میں نے ان کو یہ مال غنیمت تالیف قلب کے لیے دیا ہے۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟ اللہ کی قسم، تم نبی کی جس ذات اقدس کو لے کر اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہو وہ اس مال غنیمت سے 1000 درجہ بہتر ہے جسے وہ لوگ لے کر واپس جا رہے ہیں۔ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بالکل راضی ہیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بعد اس بات کو پاؤ گے کہ دوسروں کو تم پر امارات اور دوسرے معاملات میں بہت زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ تم اللہ اور اس کے رسول سے ملنے تک یعنی موت تک صبر سے کام لینا، میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں ہوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ لیکن انصار صبر نہ کر سکے۔ امام احمد نے حضرت انس کی حدیث میں یہ مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ تم میرے لیے اندر کا کپڑا ہو اور باقی لوگ باہر کا۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے علاقے میں لے جاؤ؟ انصار نے کہا، ہم بالکل راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انصار تو میرے لیے معدے کی طرح ہیں اور خاص کپڑوں کے صندوق کی طرح سے ہیں، یعنی میرا ان سے خاص تعلق ہے۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں کا ایک آدمی ہوتا۔ حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا جس کے بارے میں مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے سے سنا۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ آگے لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے انصار سے فرمایا، جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ جب جان لگانے کا وقت آتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتے ہو اور جب کچھ ملنے کا وقت آتا ہے تو بہت کم ہو جاتے ہو، اس موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی قوم کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ لوگ بڑے عفیف، پاکدامن اور صابر ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس بیماری میں حضور نے انتقال فرمایا اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے فرمایا، اپنی قوم انصار
سے میرا سلام کہنا، کیونکہ وہ لوگ بڑے غفیف اور صابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ حضور حضرت سعد بن معاذ کے پاس تشریف لے گئے اور وہ حضرت سعد کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اپنی قوم کے سردار، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے پورا کر دیا، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان رہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یعنی انصار بڑے بااخلاق ہیں، یہ اجنبی عورت کے ساتھ ماں باپ جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام اور خدمت۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت اسد بن حضیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور غلہ تقسیم فرما رہے تھے، تو حضرت اسد نے حضور سے انصار کے بنو ظفر کے گھر والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ حاجت مند ہیں، اس گھر میں اکثر عورتیں ہیں۔ حضور نے ان سے فرمایا، اے اسد، تم نے ہمیں چھوڑے رکھا یہاں تک کہ جو کچھ لوگ ہمارے ہاتھ میں تھا اور سب ختم ہو گیا، یعنی اب کچھ نہیں رہا۔ تم نے دیر سے آ کر بتایا، جب تم سنو کہ کچھ ہمارے پاس آیا ہے تو مجھے ان گھر والوں کو یاد دلا دینا۔ چنانچہ اس کے بعد خیبر سے جو اور کھجوریں حضور کے پاس آئیں، جنہیں آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا اور انہیں خوب دیا، اور ان گھر والوں میں بھی تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا اور انہیں خوب دیا، اور ان کے گھر والوں میں بھی تقسیم کیا اور انہیں تو اور زیادہ دیا۔ تو حضرت اسد بن حضیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو عمدہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو، لیکن تم دیکھو گے کہ امر خلافت میں اور اموال اور عہدوں کی تقسیم میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضرت اسد بن حضیر فرماتے ہیں کہ مجھے میری قوم کے دو گھروں والے میرے پاس آئے، گھر والے بنو ظفر کے تھے اور دوسرے گھر والے بنو معاویہ کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں رسول اللہ سے بات کریں، ہمیں کچھ تقسیم فرما دیں، یا یہ کہا کہ وہ ہمیں دیں، یا اس جیسی اور بات کہی۔ چنانچہ میں نے حضور سے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہر گھر والوں کو تقسیم میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا، ابھی تو اتنا ہی دینے کے لیے، اللہ نے ہمیں اگر اور دے دیا تو ہم ان کو اور دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو، لیکن میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں لوگوں میں جوڑے تقسیم کیا، تو ایک جوڑا حضرت عمر نے میرے پاس بھی بھیجا جو مجھے چھوٹا نظر آیا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس پر ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ وہاں سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تو میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ ایک آدمی نے جا کر حضرت عمر کو میرا یہ جملہ بتا دیا۔ حضرت عمر میرے پاس آئے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اے اسد، تمہاری نماز پوری کر لو۔ چنانچہ جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا، تم نے کیسے کہا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت عمر نے کہا، یہ جوڑا بڑا تھا، میں نے یہ جوڑا فلاں انصاری صحابی کے پاس بھیجا تھا جو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں اور بیعۃ العقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ چونکہ ان کے دینی فضائل زیادہ تھے، اس لیے میں نے ان کو تم سے بڑا جوڑا دیا تھا۔ اس جوان نے جا کر انصاری صحابی سے یہ جوڑا خرید لیا اور اسے پہن لیا۔ میں نے اس قریشی جوان کو نہیں دیا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ انصار پر دوسروں کو ترجیح دینے کی یہ بات میرے زمانے میں ہوگی؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بات آپ کے زمانے میں نہیں ہوگی۔ حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف چلا تو میں نے ایک قریشی آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا۔
میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے۔ میں کچھ آگے گیا تو ایک اور قریشی آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے۔ پھر میں کچھ آگے گیا تو مجھے فلاں بن فلاں انصاری ملا۔ اس نے پہلے دونوں جوڑے سے کم درجے کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد بن مسلمہ اس کے بعد مسجد میں گئے اور اس نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے رسول نے سچ کہا اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز میں سن لی تو ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ حضرت عمر نے دوبارہ قاصد بھیج دیا کہ حضرت عمر قسم دے رہے ہیں کہ تم ابھی آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں بھی اپنے آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک 2 رکعت نماز پڑھ نہیں لوں گا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اور یہ کہہ کر نماز شروع کر دی۔ حضرت عمر آئے، ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ جب وہ اپنی نماز پوری کر چکے تو ان سے حضرت عمر نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے رسول اللہ کی نماز پڑھنے کی جگہ میں یعنی ان کی مسجد میں یہ جملے زور سے کیوں کہے اللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین میں مسجد کو آ رہا تھا، راستے میں مجھے فلاں فلاں بن فلاں قریشی ملا، اس نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو مجھے فلاں بن فلاں قریشی ملا، اس نے بھی ایک جوڑا پہنا ہوا تھا، اور میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم انصار سے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ امیر المومنین میں یہ نہیں پسند کرتا تھا کہ یہ کام تمہارے ہاتھوں سے ہو۔ حضرت عمر رو پڑے اور کہا اس دفعہ کی تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی یہ بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ حضرت عمر نے قریش کے کسی آدمی کو انصار کے کسی آدمی پر ترجیح دی ہو۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضور نے فرمایا یہاں اور آؤ، یہاں اور جہاں، اور انہیں اپنی دائنی طرف بٹھایا اور فرمایا خوش آمدید ہو انصار کو، خوش آمدید ہو انصار کو۔ اور حضور کے اکرام میں حضرت سعد نے اپنا بیٹا حضور کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آپ نے ان سے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، وہ قریب آ گیا تو اس نے حضور کے دونوں ہاتھوں اور قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا میں انصار میں سے ہوں اور میں انصار کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت سعد نے کہا اللہ اور آپ لوگوں کا اکرام فرمائے جیسے آپ نے ہمارا اکرام کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اکرام سے پہلے آپ لوگوں کا اکرام فرمایا ہے، تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر ایک سفر میں میرے ساتھ تھے اور میری بہت خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انصار کو حضور کے ساتھ خاص معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں انصار میں سے جسے بھی دیکھتا ہوں اس کی ضرور خدمت کرتا ہوں۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے پاس گئے اور ان سے اپنے قرضے کی شکایت کی کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ دے دیں، لیکن حضرت ابو ایوب نے حضرت معاویہ سے تعاون کا وہ رخ نہ دیکھا جسے وہ چاہتے تھے، بلکہ بے رخی کا وہ انداز دیکھا جو انہیں پسند نہ آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے انصار تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ حضرت معاویہ نے کہا پھر حضور نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ صبر کرنا۔ حضرت معاویہ نے کہا تو پھر صبر کرو۔ حضرت ابو ایوب نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد تم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ پھر حضرت ابو ایوب کو اپنا مکان خالی کر کے دے دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ اپنے گھر والوں سے کہا وہ سب گھر سے باہر آ گئے اور حضرت ابن عباس نے ان سے کہا کہ گھر میں جتنا سامان ہے وہ بھی سارا آپ کا ہے، اور انہیں 40,000 اور 20 غلام بھی مزید دیے۔ طبرانی کی روایت میں آخر میں اس طرح ہے کہ پھر حضرت ابو ایوب بصرہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا اے ابو ایوب
میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے سامان مکان سے باہر آ جاؤں اور یہ آپ کو دے دوں جیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، وہ سب گھر سے باہر آ گئے اور گھر کے اندر جتنا سامان تھا وہ سارا ان کو دے دیا۔ اور جب حضرت ابو ایوب وہاں سے جانے لگے تو حضرت ابن عباس نے ان سے پوچھا، آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا، میرا مقرر کردہ وظیفہ اور 8 غلام جو کہ میری زمین میں کام کر سکیں۔ حضرت ابو ایوب کا وظیفہ 4000 تھا۔ حضرت ابن عباس نے اسے 5 گنا کر دیا، چنانچہ ان کو 20,000 درہم 40 غلام دیے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم انصار کو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایک ضروری کام تھا۔ راوی ابن ابی کو شک ہوا کہ حضرت عمر کا نام لیا تھا یا حضرت عثمان کا۔ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کو اور حضور کے چند صحابہ کو سفارش کے لیے ساتھ لے کر گئے۔ چنانچہ ہماری سفارش کے لیے حضرت ابن عباس نے بھی گفتگو کی اور باقی صحابہ نے بھی کی، اور ان سب نے انصار کا اور ان کے مناقب اور فضائل کا خوب تذکرہ کیا، لیکن ولی نے قبول کرنے سے عذر کر دیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ ہم جس امر کے لیے گئے وہ بہت اہم تھا، ہمیں اس کی شدید ضرورت تھی، اور وہ ولی ان حضرات سے اپنی بات کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ تو انہیں معذور سمجھ کر انہیں وہاں سے ناامید ہو کر کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، پھر تو انصار کوئی مرتبہ اور درجہ نہ ہوا۔ انہوں نے حضور کی نصرت کی اور ٹھکانہ دیا اور پھر ان کے فضائل ذکر کرنے لگ گئے۔ حضرت حسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ حضور کے شاعر ہیں، یہ حضور کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے۔ عرض یہ کہ آپ ابن عباس ولی کے سامنے جامع اور مدلل کلام پیش کرتے رہے اور ولی کی ہر دلیل کا جواب دیتے رہے۔ اگر ولی نے جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو ہمارا کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت ان کی زوردار گفتگو کے ذریعے سے پوری کر دی۔ ہم وہاں سے باہر آ گئے۔ میں نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور میں ان کی تعریف کر رہا تھا، ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ پھر میں مسجد میں ان صحابہ کے پاس سے گزرا تو جو حضرت عبداللہ کے ساتھ ولی کے پاس گئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عبداللہ جتنا زور نہیں لگایا تھا۔ میں نے بلند آواز سے اس طرح کہا کہ یہ حضرات بھی سن لیں کہ ابن عباس کو ہمارے ساتھ آپ لوگوں سے زیادہ لگاؤ اور تعلق ہے، آج ہمارے حق میں یہ زیادہ بہتر ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، بے شک۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ سے کہا، یہ نبوت کے بقیہ اثرات ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت ہے جس کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ کی تعریف میں یہ اشعار کہے، وہ ابن عباس جب بات کرتے ہیں تو ایسی جامع اور زوردار بات کرتے ہیں جس میں تمہیں کوئی بیکار زائد بات نظر نہ آئے گی، اور وہ کسی کے لیے مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان کی گفتگو تمام پہلوؤں کے لیے کافی ہوتی ہے، سب کے دل اس طرح سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ضرورت مند کے لیے مزید کسی قسم کی بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں۔ اے ابن عباس، آپ بلند ہو کر بغیر مشقت کے اعلیٰ مرتبہ پہنچ گئے اور اس کی انتہائی بلندی پر پہنچ گئے۔ آپ نہ کمینے ہیں اور نہ کمزور۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حسان نے کہا، یہ ابن عباس انصار کے لیے اس جذبہ شفقت کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ تو نبوت کے بقیہ اثرات ہیں اور احمد کی وراثت ہے۔ ان کی خاندانی اصل اور ان کی طبیعت کی عمدگی اور ان تمام باتوں میں ان کی رہبری کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا، اے حسان، ذرا مختصر بات کرو۔ حضرت ابن عباس نے کہا، ہاں، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت حسان حضرت ابن عباس کی تعریف میں یہ اشعار پڑھنے لگے، جب ابن عباس کا چہرہ تمہارے سامنے ظاہر ہوگا تو تم ہر مجمع میں اس کے لیے فضیلت دیکھو گے۔ پھر پچھلے مذکورہ 3 اشعار ذکر کیے اور اس کے بعد اس شعر کا اضافہ کیا، تم مروت اور سخاوت کے حلیف بنا کر اور فصیح و بلیغ بنا کر پیدا کیے گئے، اور تم پوڑ، سست اور بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ اس پر اس ولی نے کہا، اللہ کی قسم، اس نے سست کہہ کر مجھے ہی مراد لیا ہے، کسی اور کو مراد نہیں لیا، اور اللہ ہی میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جب اونٹوں کے ذریعے پانی کھینچنا اور اونٹوں پر پانی لاد کر لانا انصار کے لیے بڑی مشقت کا ذریعہ بنا
تو وہ حضور کے پاس یہ درخواست پیش کرنے کے لیے جمع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پانی کے لیے ایک نہر کھود دیں جس میں سارا سال خوب پانی بہتا رہے۔ حضور نے ان سے دعا فرمایا، خوش آمدید ہو انصار کو، خوش آمدید ہو انصار کو، خوش آمدید ہو انصار کو، آج تم مجھ سے جو چیز بھی مانگو گے وہ میں تمہیں ضرور دوں گا، اور آج میں اللہ سے تمہارے لیے ہر چیز بھی مانگوں گا، جو چیز بھی مانگوں گا اللہ مجھے وہ ضرور دے دیں گا۔ اس پر انصار نے ایک دوسرے سے کہا، اس موقع کو غنیمت سمجھو، نہر وغیرہ کو تو چھوڑو اور حضور سے مغفرت کی دعا کرو۔ چنانچہ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، دعا فرمایا، اے اللہ، انصار کے لیے اور انصار کے بیٹوں کے لیے اور انصار کے بیٹیوں کے بیٹوں کے لیے مغفرت فرما۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ انصار کی بیویوں کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت رافع بن رافع فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، انصار کی اور ان کی اولاد کی اور اولاد کی اولاد کی اور ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اے اللہ، انصار کی اور انصار کے بیٹوں کی اور انصار کے غلاموں یا پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان یمن والوں کا ہے اور ایمان قبیلہ قحطان میں ہے۔ قحطان یمن کے ایک بادشاہ ہیں۔ تمام انصار اور یمن والوں کا نسب ان سے جا ملتا ہے اور دل کی سختی عدنان کی اولاد میں ہے، اور امیر قبیلہ عرب کے سر اور عرب کے سردار ہیں، اور مزاحج قبیلہ عرب کے سر اور ان کے بچاؤ کا سامان ہے، اور ازد قبیلہ عرب کا کندھا اور ان کا سر ہے، کندھے کی طرح تمام اہم کاموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ہمدان قبیلہ عرب کا کندھا اور عرب کی چوٹی ہے۔ اللہ انصار کو عزت عطا فرما جس کے ذریعے سے اللہ نے دین کو قائم فرمایا، اور جنہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا اور میری نصرت کی اور میری حمایت کی، اور یہ میرے دنیا میں ساتھی ہیں اور آخرت میں میری جماعت ہیں، اور یہ لوگ میری امت میں سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ حضرت عثمان بن محمد بن زہری کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ ہماری اور انصار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس شعر نے اشعار میں کہا، اللہ ہماری طرف سے جعفر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان لوگوں نے اس وقت ہماری مدد کی جب ہماری جوتیوں نے پھسل کر ہمیں روندنے والوں کے سامنے لا ڈالا تھا۔ وہ لوگ ہم میں سے بالکل نہ اکتائے۔ ان لوگوں نے ہماری وجہ سے جو تکلیفیں اٹھائیں، اگر ہماری ماں کو وہ اٹھانی پڑ جاتی تو وہ بھی ہم سے اکتا جاتی۔ خلافت کے بارے میں انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن حمیری کہتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ابوبکر مدینہ کے آخری کنارے میں اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ آئے اور حضور کے چہرہ انور سے چادر ہٹا کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی کیا ہی عمدہ اور پاکیزہ ہیں، رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ انصار کے سقیفہ بنو سعد میں خلافت کے بارے میں مشورہ کے لیے جمع ہونے کی اطلاع ملنے پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تیزی سے چلے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابوبکر نے گفتگو فرمائی اور انصار کے بارے میں قرآن میں جو کچھ نازل ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب حضرت ابوبکر نے ذکر کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اے سعد، تمہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ایک دفعہ تم بیٹھے ہوئے تھے اور تمہاری موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش اس امر خلافت کے ولی ہوں گے، نیک لوگ قریش کے نیک آدمیوں کے تابع ہوں گے اور برے لوگ قریش کے برے آدمیوں کے تابع ہوں گے۔ حضرت سعد نے حضرت ابوبکر سے کہا، آپ نے سچ فرمایا، لہذا ہم لوگ وزیر یعنی آپ لوگوں کے مددگار ہوں گے اور آپ حضرات امیر۔ حضرت ابو سعد خضری فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انصار کے لوگ کھڑے ہو کر اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے مہاجرین کی جماعت، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کو امیر بناتے تو اس کے ساتھ ہمارا ایک آدمی ضرور لگا دیتے، اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس امر خلافت کے ولی دو آدمی ہوں، ایک آدمی آپ لوگوں میں سے ہو اور دوسرا ہم میں سے ہو، یعنی دو آدمی خلیفہ ہونے چاہیے، ایک مہاجر اور دوسرا انصار،
اور انصار میں سے جو بھی رائے دینے کے لیے کھڑا ہوا اس نے یہی کہا۔ حضرت زید بن ثابت نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہذا آپ امام بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے اور ہم لوگ ان کے معاون و مددگار ہوں گے، جیسے کہ ہم لوگ حضور کے معاون اور مددگار تھے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر کہا، اے جماعت انصار، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہارے اس بولنے والے کو ثابت قدم رکھے۔ اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کرتے تو ہماری تم سے صلح نہ ہوتی۔ پھر حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہی تمہارے خلیفہ ہیں اور ان سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرات انصار حضرت سعد بن عبادہ کے پاس جمع ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ان حضرات کے پاس آ گئے۔ چنانچہ حضرت حباب بن المنذر جو کہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، ایک اور امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ اللہ کی قسم اے جماعت مہاجرین، ہم اس امارت میں تم سے حسد نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ امارت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے جن کے باپ اور بھائیوں کو ہم نے مختلف غزوات میں قتل کیا ہے اور وہ لوگ امیر بن کر ہم سے انتقام لینے لگ جائیں گے تو ان میں سے حضرت عمر نے کہا کہ جب ایسا ہو تو تمہیں ان کے مقابلے میں مر جانا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر نے گفتگو فرمائی اور فرمایا، ہم امیر ہوں اور تم وزیر، امیر کے مددگار، اور یہ امارت ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل دو برابر حصوں میں ہو، جیسے کہ کھجور کا پتا بالکل دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت بشیر بن سعد ابو نعمان نے لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر سے بیعت کی۔ جب تمام لوگ حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے پر متفق ہو گئے تو انہوں نے لوگوں میں کچھ مال تقسیم کیا اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت کے ذریعے بنو عدی بنو نجار قبیلے کی ایک بڑھیا کے پاس اس کا حصہ بھیجا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت زید نے کہا، حضرت ابوبکر نے مال تقسیم کیا اور اس میں سے عورتوں کو بھی اتنا حصہ دیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا، کیا تم مجھے دین پر رشوت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اس بڑھیا نے کہا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں جس دین پر قائم ہوں اسے چھوڑ دوں گی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اس پر اس بڑھیا نے کہا، اللہ کی قسم میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گی۔ چنانچہ حضرت زید نے واپس آ کر حضرت ابوبکر کو اس بڑھیا کی ساری بات بتائی تو حضرت ابوبکر نے کہا، ہم بھی اس بڑھیا کو دے چکے ہیں، اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ جہاد کا باب۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے لیے ہر حال میں نکلا کرتے تھے، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل، دل چاہے یا نہ چاہے، اور تنگی اور فراخی اور سردی اور گرمی، ہر زمانے میں اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کی طرف سے بہت سا مال لے کر آ رہا ہے، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلیں؟ شاید اللہ تعالیٰ اس قافلے کا سارا سامان ہمیں بطور مال غنیمت دے دے۔ ہم نے کہا، جی ہاں، ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ جب ہم 1 یا 2 دن چل چکے تو آپ نے ہم سے فرمایا، قریش کو تمہارے نکلنے کی خبر ہوگی اور وہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں، تو قریش کی اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہمیں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارا تو تجارتی قافلے سے مقابلے کا ارادہ تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، قریش کی لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے وہی جواب دیا۔ پھر حضرت مقدار بن عمرو نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ سے اس موقع پر وہ نہیں کہیں گے جو ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، تم اور تیرے رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ حضرت مقدار کے اس ایمان افروز جواب پر ہم انصار کو تمنا ہوئی کہ ہم بھی حضرت مقدار جیسا جواب دیتے تو بہت زیادہ مال ملنے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق احکام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر جانے کے بارے میں مشورہ لیا، جس پر حضرت ابوبکر نے اپنی رائے پیش کی۔ اپنے صحابہ سے دوبارہ رائے لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ نے پھر صحابہ سے رائے لی۔ اس پر ایک انصاری نے کہا، اے جماعت انصار، رسول اللہ تم لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ بدر جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویسا جواب نہیں دیں گے جیسا جواب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے دیا تھا کہ اے موسیٰ، تو جاؤ اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ یمن کی بستی برکالغماد تک کا طویل سفر کریں تو بھی ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ملک شام سے آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر نے کچھ مشورہ دیا، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت عمر نے اپنا مشورہ دیا، آپ نے ان سے بھی منہ پھیر لیا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ حضور ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں تو ہم ان کو سمندروں میں ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم برکالغماد تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اس پر خوش ہو کر حضور نے لوگوں کو اس قافلے کے مقابلے کے لیے چلنے کا حکم دیا۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے تو جب آپ روئے مقام پر پہنچے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ کفار بہت ہتھیار لے کر بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ آپ نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر جیسی بات کہی۔ آپ نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تو لوگوں نے کیا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ شرف بخشا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، نہ تو میں کبھی اس راستے پر چلا ہوں اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے، لیکن آپ یمن کے برکالغماد تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ وہاں تک جائیں گے، اور ہم ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا آپ جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کچھ اور کام کروانا چاہتے ہوں، یعنی آپ تو قافلہ ابو سفیان کے مقابلے کے ارادے سے چلے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کافروں کے لشکر سے لڑا جائے، تو جو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں آپ اسے دیکھیں اور اسے کریں، اس لیے اب ہماری طرف سے آپ کو ہر طرح کا پورا اختیار ہے، اب آپ جس سے چاہیں تعلقات بنائیں اور جس سے چاہیں تعلقات ختم کر دیں اور جس سے چاہیں دشمنی رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کر لیں اور ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت سعد کے اس جواب پر یہ قرآن نازل ہوا، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔ اموی نے اپنے مغازی میں اس حدیث کو ذکر کیا اور اس میں یہ مضمون مزید ہے کہ آپ ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں ہمیں دے دیں، اور جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا، اور جو آپ ہمارے پاس چھوڑیں گے اور آپ جو حکم دیں گے ہمارا معاملہ اس حکم کے تابع ہوگا۔ اللہ کی قسم، اگر آپ ہمدان کے برگ تک چلتے چلتے پہنچ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے۔ اور اس کو ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے کہا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کو اس بات پر عہد و پیمان دے گیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اسے کر گزرے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور آپ سمندر میں گھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر کل آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے دشمن سے لڑیں تو ہمیں یہ بالکل ناگوار نہ ہوگا، ہم بڑے جم کر لڑنے والے ہیں اور بڑی بہادری
بہادر سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں آپ کو کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے، اب تشریف لے چلیں۔ حضرت سعد نے اس کے جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئی اور آپ کی طبیعت میں اس سے بڑی نشاط پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، چلو اور تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان دو جماعتوں قافلہ ابو سفیان اور لشکر کفار میں سے ایک جماعت پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے اس وقت وہ جگہیں نظر آ رہی ہیں جہاں کل یہ کافر قتل ہو کر گریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بسبس کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر آئے کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اس وقت گھر میں میرے اور حضور کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس نے حضور کی جن بعض عورتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی گھر میں موجود تھیں، میں ان کو نہیں جانتا۔ حضرت بسبس نے حضور کو تمام حالات بتائے۔ حضور نے گھر سے باہر تشریف لا کر صحابہ سے فرمایا، ہم ایک قافلہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا جس کی سواری موجود ہے وہ تو اس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ چل پڑیں۔ بعض لوگ حاضر ہو کر اجازت لینے لگے اور ہماری سواریاں مدینہ کے بالائی حصے میں ہیں اور ہم وہاں سے سواریاں لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جس کی سواری یہاں موجود ہو وہی ہمارے ساتھ چلے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے اور مشرکین بھی آ گئے۔ اور حضور نے فرمایا، جب تک میں کوئی کام نہ کر لوں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی وہ کام نہ کرے۔ چنانچہ مشرکین بالکل قریب آ گئے تو حضور نے فرمایا، اٹھو اور ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمیر نے کہا، واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صرف اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، تم جنت والوں میں سے ہو؟ پھر وہ اپنی جولی میں سے نکال کر کھجوریں کھانے لگے، پھر کہنے لگے، ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھینک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں اس طرح ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے آنے کی خبر سننے کے بعد لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج جو ان کافروں سے جنگ کرے گا اور صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید میں آگے بڑھتے ہوئے شہید ہوگا اور پس نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ بنو سلمہ کے حضرت عمیر بن حمام کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھا رہے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، واہ واہ، کیا میرے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف یہی چیز حائل ہے کہ یہ کافر لوگ مجھے قتل کر دیں؟ یہ کہہ کر کھجوریں ہاتھ سے پھینک دیں اور تلوار لے کر کافروں سے لڑتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، میں ظاہری توشہ لیے بغیر اللہ کی طرف دوڑ رہا ہوں، البتہ تقویٰ اور آخرت والے عمل اور جہاد میں اللہ کے لیے صبر کرنے کا توشہ ضرور ساتھ ہے، اور تقویٰ اور نیکی اور ہدایت کے علاوہ ہر توشہ ضرور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ طائف سے واپس آنے کے بعد 6 ماہ بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غزوہ تبوک کا حکم دیا، اور یہ وہ غزوہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی میں ہوا تھا اور اس وقت منافقین کا زور بھی بڑھ رہا تھا اور اصحاب صفا کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ صفا ایک چبوترے کا نام ہے جس پر فقر و فاقے والے مسلمان جمع رہتے تھے، ان کو کھانا بھی خوب کھلاتے اور ان کی لڑائی کا سامان بھی دیتے۔ یہ حضرات بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتے اور مسلمان بھی ان حضرات پر ثواب لینے کی نیت سے خرچ کیا کرتے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ثواب لینے کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ثواب کی نیت سے خوب خرچ کیا اور کچھ منافق لوگوں نے بھی خرچ کیا، لیکن ان کی نیت ثواب لینے کی نیت سے خوب دکھاوے اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی تھی، اور بہت سے نادر مسلمانوں کے لیے سواری کا انتظام ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ سواری کے بغیر رہ گئے۔ اس دن سب سے زیادہ مال حضرت عبداللہ بن عوف نے خرچ کیا، چنانچہ انہوں نے 200 اوقیہ
چاندی یعنی 8,000 درہم اللہ کے راستے میں دی اور حضرت عمر بن خطاب نے 100 اوقیہ چاندی یعنی 4,000 درہم دیے۔ حضرت عاصم انصاری نے 90 وسق تقریباً 550 من کھجور دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے خیال میں حضرت عبد الرحمن اتنا زیادہ خرچ کر کے گناہگار ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، جتنا میں لایا ہوں اس سے زیادہ اور اس سے عمدہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کتنا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس رزق اور خیر کا وعدہ کیا وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو عقیل نامی انصاری صحابی نے 1 سا 3.5 سیر کھجور لا کر دی اور منافقوں نے جب مسلمانوں کے اس طرح خرچ کرنے کو دیکھا تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرنے لگے۔ جب کوئی زیادہ لاتا تو آنکھ سے اشارے کر کے کہتے کہ یہ ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے زیادہ لایا ہے، اور جب کوئی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی کھجوریں لاتا تو کہتے کہ یہ جو لایا اس کا تو یہ خود ہی زیادہ محتاج ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو عقیل 1 سا کھجور لائے تو انہوں نے کہا کہ میں آج ساری رات 2 سا کھجور مزدوری کے بدلے میں پانی کھینچتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، ان 2 سا کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ عذر بھی بیان کر رہے تھے کہ کم خرچ کرنے پر شرما بھی رہے تھے، اور ان 2 سا میں سے 1 سا یہاں لایا ہوں اور دوسرا سا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اس پر منافقوں نے کہا، اسے تو اپنے سا کھجوروں کی دوسرے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور منافقین اس طرح آنکھوں سے اشارے اور زبان سے ایسی باتیں بھی کرتے جاتے تھے کہ ان کے مالدار اور غریب سب اس کا انتظار میں تھے کہ ان صدقات میں سے انہیں بھی کچھ مل جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت قریب آیا تو منافق بہت زیادہ اجازت مانگنے لگے۔ انہوں نے گرمی کی بھی شکایت کی اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس سفر میں گئے تو انہیں آزمائش میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ اپنی چھوٹی باتوں پر اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے۔ حضور ان کی اجازت دیتے رہے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے مسجد نفاق بھی بنائی جس میں بیٹھ کر وہ ابو عامر فاسق اور کنانہ بن عبد اور علقمہ بن علاسہ عامری کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو عامر ہلکل کے پاس گیا ہوا تھا۔ ابو عامر ہلکل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی پر آمادہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ انہیں کے بارے میں سورۃ برات تھوڑی نازل ہو رہی تھی اور اس میں ایسی آیات نازل ہوئیں جس کے بعد کسی کے لیے جہاد سے رہ جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، تم مخلص ہو اور پکے۔ مسلمان جو کمزور اور بیمار اور غریب تھے انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کر شکایت کی، اب تو اس غزوے میں نہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور منافقین کے بہت سے گناہ ابھی تک چھپے ہوئے تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے، اور بہت سے منافق لوگ اس غزوے میں نہ گئے اور نہ انہیں خدا پر یقین تھا اور نہ کسی قسم کی بیماری تھی۔ یہ صورت بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پر نازل ہو رہی تھی اور آپ کا ساتھ دینے والوں کا سارا حال بتا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے اور وہاں سے حضرت علقمہ بن مجر کو فلسطین اور حضرت خالد بن ولید کو دومتہ الجندل حضور نے بھیجا، اور حضرت خالد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جلدی جاؤ، تم دومت الجندل کے بادشاہ کو باہر نکل کر شکار کرتا ہوا پاؤ گے تو اسے پکڑ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت خالد نے اسے پایا اور اسے پکڑ لیا۔ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی تکلیف اور مشقت کی خبر آتی تو منافق مدینہ میں لوگوں کو خوب پریشان کرتے۔ چنانچہ انہیں جب یہ خبر ملتی کہ جب مسلمانوں کو بڑی مشقت اور مجاہدہ برداشت کرنا پڑا تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے اور بہت خوش ہوتے اور کہتے کہ ہمیں تو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، اور اسی وجہ سے ہم اس سفر میں جانے سے روک بھی رہے تھے۔ اور جب انہیں مسلمانوں کی خیریت اور سلامتی کی خبر ملتی تو بڑے غمگین ہو جاتے۔ منافقوں کے جتنے دشمن مدینہ میں موجود تھے ان سب کو منافقوں کی اسی دلی کیفیت کا یعنی نفاق اور مسلمانوں سے عداوت کا اچھی طرح سے پتہ چل گیا، اور ہر دیہاتی اور غیر دیہاتی منافق کوئی نہ کوئی خفیہ طور پر ناپاک حرکت کر رہا تھا۔ بالآخر یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا، اور ہر معذور اور ہر بیمار مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو آیتیں اپنی کتاب میں نازل فرما رہے ہیں، ان آیتوں میں مدینہ میں رہنے کی اجازت کی
گنجائش والی آیت بھی نازل ہو جائے۔ سورۃ برات تھوڑی تھوڑی اترتی رہی اور اس میں ایسے مضامین نازل ہوتے رہے جن کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اور مسلمان اس بات سے ڈرنے لگے کہ توبہ کے ذیل میں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے بارے میں اس سورہ میں ضرور کوئی نہ کوئی سزا نازل ہو جائے گی، یہاں تک کہ سورہ برات پوری ہو گئی اور عمل کرنے والے ہر کارکن مسلمان اور منافق کے بارے میں اس صورت میں واضح کر دیا گیا اور وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن حزم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ غزوہ میں جس طرف جانے کا ارادہ ہوتا اس کا اظہار نہ فرماتے بلکہ ایسا انداز اختیار کرتے جس سے کسی اور طرف جانے کا ارادہ معلوم ہو، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے یہ انداز اختیار نہ کیا بلکہ صاف طور پر فرمایا، اے لوگو، اس دفعہ روم والوں سے لڑنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ صاف صاف ظاہر فرما دیا۔ اس وقت لوگ بڑے نادار تھے، گرمی سخت بڑھ رہی تھی اور سارے علاقے میں قحط سالی تھی اور پھل پک چکے تھے اور لوگ تیار پھلوں کو کاٹنے کے لیے اپنے باغات میں اور شدید گرمی سے بچنے کے لیے اپنے سایہ دار جگہوں میں رہنا چاہتے تھے اور ان جگہوں کو چھوڑ کر گرمی میں سفر پر جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس غزوے کی تیاری فرماتے ہوئے حضور نے ایک دن جد بن قیس منافق کو کہا، اے جد بنو افرا، میں رومیوں سے لڑنے کا تمہارا بھی خیال ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں سے متاثر ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو اصغر رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے اس سے منہ پھیرتے ہوئے فرمایا، ہاں اجازت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ مجھ کو رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال، سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومیوں کی عورتوں کے فتنے سے ڈر کر مدینہ رہنا چاہتا ہے اور حضور کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہے۔ یہ مدینہ میں اس وقت تک رہ جانا اور حضور کے ساتھ نہ جانا خود بڑا فتنہ اور زبردست گمراہی ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکا ہے، اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو۔ یہاں کافر سے وہ منافق مراد ہیں جو بہانہ بنا کر پیچھے رہ جانا چاہتے تھے، اور یہ ایک منافق نے کہا تو اس پر ایک آیت نازل ہوئی، تو دوزخ کی آگ سخت گرم ہے، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کی زور و شور سے تیاری کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں جان دینے کو کہا اور مالداروں کو اللہ کے راستے میں سواریاں دینے اور خوب خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ مالدار لوگوں نے ثواب لینے کے شوق میں خوب سواریاں دیں اور اس غزوے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زیادہ خرچ کیا کہ ان سے زیادہ کوئی نہ کر سکا اور 200 اونٹ سواری کے لیے دی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا تو جد بن قیس سے کہا، بنو اصغر رومیوں سے لڑنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو بہت سی عورتوں والا ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جاؤں گا، کیا آپ مجھے یہاں رہ جانے کی اجازت دیں گے؟ مجھے ساتھ لے جا کر فتنے میں نہ ڈالیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں اور اہل مکہ کی طرف آدمی بھیجے جو ان سے دشمن کے مقابلے میں جانے کا مطالبہ کریں۔ چنانچہ حضرت بریدہ بن حصیب کو قبیلہ اسلم کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا، فرا بستی تک پہنچ جانا، اور حضرت ابو رحم غفاری کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ اپنی قوم کو ان کے علاقے میں جمع کر لیں، اور حضرت ابو وقت دیشی اپنی قوم کی طرف گئے اور حضرت ابو ساحل سمندر پر اپنی قوم کی طرف گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن مقیس اور حضرت جندب بن مقیس کو قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا اور حضرت نعیم بن مسعود کو قبیلہ اشجع کی طرف بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کعب بن عمرو میں حضرت بدیل بن ورقہ اور حضرت عمرو بن سالم اور حضرت بشر بن سفیان کی جماعت کو بھیجا،
اور قبیلہ سلیم کی طرف چند صحابہ کو بھیجا، جن میں حضرت عباس بن مرداس بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد میں جانے کی خوب ترغیب دی اور انہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے بھی بہت دل کھول کر خوب خرچ کیا، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر لائے اور وہ اپنا سارا مال لائے تھے، جو 4000 درہم تھا۔ تو ان سے حضور نے فرمایا، کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ پھر حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کر آئے۔ ان سے حضور نے پوچھا، کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جتنا مال لایا ہوں اس کا آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو مال لے کر آئے، جب اس کی خبر حضرت عمر کو ملی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب بھی کسی نیکی میں ہمارا آپس میں مقابلہ ہوا تو ہمیشہ ابوبکر اس نیکی میں مجھ سے آگے نکلے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی بہت سا مال حضور کی خدمت میں لے کر آیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کی خدمت میں 200 اقہ چاندی یعنی 8000 درہم لائے۔ حضرت سعد بن عبادہ بھی بہت سا مال لائے، اور اسی طرح حضرت محمد بن مسلمہ بھی، اور حضرت عاصم بن عدی نے 90 وسق تقریباً 550 من کھجور دی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہائی لشکر کے لیے تمام ضروری سامان دیا، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اب ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ مشکیزوں کی سلائی کے لیے موٹی سوئی کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں، ان کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ مالداروں نے مال خرچ کرنے کی نیکی میں خوب ذوق شوق سے حصہ لیا، اور انہوں نے یہ سب کچھ محض اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے شوق میں کیا۔ اور جو حضرات ان مالداروں سے مال میں کم تھے، انہوں نے بھی اپنے سے کم تر مال والوں کی خوب مدد کی اور ان کی قوت کا ذریعہ بنے، یہاں تک کہ بعض اپنا اونٹ لا کر 1-2 آدمیوں کو دے دیتے کہ تم دونوں اس پر باری باری سوار ہوتے رہنا، اور دوسرا آدمی کچھ خرچ لاتا اور اس غزوے میں جانے والے کو دے دیتا، یہاں تک کہ عورتیں بھی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ان نکلنے والوں کی مدد کر رہی تھیں۔ چنانچہ حضرت ام سنان کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کپڑا بچھا ہوا ہے، جس پر کنگن، بازو بند، پاوزیب، بالیاں، انگوٹھیاں اور بہت سے زیور رکھے ہوئے ہیں، اور اس غزوے کی تیاری کے لیے عورتوں نے جانے والوں کی مدد کے لیے جو زیورات بھیجے تھے ان سے جو کپڑا بھرا ہوا تھا۔ لوگ ان دونوں سخت تنگی میں تھے، اس وقت پھل بالکل پک چکے تھے اور سایہ دار جگہوں بڑی مرغوب ہو گئی تھیں، لوگ گھروں میں رہنا چاہتے تھے، ان حالات کی بنا پر گھروں سے جانے پر بالکل راضی نہیں تھے، اور حضور نے زیادہ زور و شور سے تیاری شروع فرما دی، اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کسی ایک رجسٹر میں سب کے نام آ نہیں سکتے تھے۔ جو بھی اس غزوے سے غائب ہونا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کے غائب ہونے کا اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کرنے کا پختہ ارادہ عزم فرما لیا تو آپ نے مدینہ میں حضرت محمد بن مسلمہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو خلیفہ بنایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جوتے زیادہ مقدار میں ساتھ لے کر چلو، کیونکہ جب تک آدمی جوتے پہنے رہتا ہے وہ گویا کہ سوار ہی رہتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع فرما دیا تو ابن ابی منافق اور منافقین کو لے کر پیچھے رہ گیا اور یوں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اصغر رومیوں سے لڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی بری حالت ہو رہی ہے اور گرمی سخت پڑ رہی ہے، اور یہ سفر بہت دور کا ہے، اور مقابلہ بھی ایسے لشکر سے ہے جس سے لڑنے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طاقت نہیں ہے۔ کیا محمد یہ سمجھتے ہیں کہ بنو اصغر رومیوں سے لڑنا کھیل ہے؟ اور اس کے منافق ساتھیوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں پریشان کن خبریں پھیلانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں تو دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے تمام صحابہ کل کو رسیوں میں بندھی ہوئی ہوں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثنیۃ الوداع سے سفر شروع فرمایا تو حضور چھوٹے اور بڑے جھنڈوں کو لہرایا، تو چھوٹے جھنڈوں میں سے سب سے بڑا جھنڈا حضرت ابوبکر کو اور بڑے جھنڈے میں سب سے بڑا جھنڈا حضرت زبیر کو دیا، اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسد بن
حضیر کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت ابو دجانہ کو دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منظر کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3,000 کا لشکر تھا اور 10,000 گھوڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ہر خاندان کو حکم دیا کہ اپنے چھوٹے بڑے جھنڈے لے لیں، اور عرب کے دوسرے قبائل کے بھی اپنے اپنے چھوٹے اور بڑے جھنڈے تھے۔